اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں، جبکہ انحراف اتنا زیادہ ہے اور معلوم نہیں صحیح راستہ کون سا ہے، بولنے والے بتانے والے مختلف ہیں، تو ان تمام ایسے بازار میں سے ہم جو ہے کس طرح اپنا راستہ پہچانیں۔ یہ ایک اور سوال پچھلے 2-3 ہفتے پہلے پوچھا تھا اس دعا کے حوالے سے کہ اللہم عرفنی نفسک انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ تو جو پہلا جو کمانڈ اور پہلا جو دستور دیا گیا ہے وہ ہم سب کو خدا کی معرفت ہے، اسی طرح رسول کی معرفت ہے، امام کی معرفت بھی ہے۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہاں پر بھی جو ہے یہی سلسلہ بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ معرفت کی منزل ہے کہ خدا کو ہم پہچانیں، جو سورہ حمد میں بھی جو کہ سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، اب یہ اللہ ہے کون؟ یہ اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ رب العالمین، رب العالمین وہ رب ہے، وہ جو پرورش کرتا ہے۔ کس کی پرورش کرتا ہے؟ عالمین کی۔ تو یہاں پر خدا کا پہچاننا جو ہے سب سے پہلے ضروری ہوا، اور جب خدا کو پہچان لیا آپ نے، پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں اسی سورہ حمد میں توحید کی بات ہے، عدل کی بات ہے، پھر جو ہے وہ رسالت کی بات ہے، اور آخر میں جو ہے قیامت کی بات بھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس راستے کی طرف تو ہماری رہنمائی فرما جس پر تیری نعمتیں ہیں۔ اب یہ نعمتوں سے مراد جو ہے کھانا پانی، یہ رزق وغیرہ نہیں ہے، یہ تو خدا جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا ہی دے گا، یعنی آپ ایمان رکھیں اس پر یا ایمان نہ رکھیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ رزق وہ پہنچائے گا وہ۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ 10 مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں ہر روز، اور اس کا جو ہے وہ کہنا اور پڑھنا واجب ہے، کیونکہ وہ ہر نماز میں 2 سورہ حمد ہوتے ہیں، اور 5 نمازیں جو ہے ہم پر واجب ہیں، اور 5 نمازوں میں سورہ حمد کی تلاوت ہے۔ سورہ حمد میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ بسم اللہ بھی ہے، الحمد للہ بھی ہے، اور آخر میں یہ صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اس کی بعد کی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر بتا دیا کہ یہ جو دونوں جو ڈیویشنز پائے جاتے ہیں ان سے ہمیں دور رکھ۔ تو اسی طرح جو ہے یہ انحرافات اور ڈیویشنز جو ہیں بے حد موجود ہیں، اور اس میں سے جو ہے ہمیں صحیح راستہ پرکھنا ہے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ الیمین والشمال ہی المضلہ، یہ لیفٹ اینڈ رائٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، یہ سب جو ہیں یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ یہ والطریق الوسطی ہی الجادہ، اور صحیح راستہ وہی ہے جو کہ مڈ وے ہے، اور وہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہے جس پر تیری نعمتیں ہیں۔ اب یہ نعمتیں کون ہیں؟ یہ جو آج کے جو اعمال تھے شب 16 کے، اس میں 10 رکعت نماز تھی، ایک میں جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ عادیات اور دوسری رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر۔
اب یہ سورہ الہاکم التکاثر کی آخری آیت جو ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو یہاں پر راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے امام صادق علیہ السلام کی میٹنگ میں تھے، مجلس میں تھے، امام نے جو ہے کھانا پیش کیا وہاں پر، اور اتنا لذیذ یہ کھانا تھا کہ جو ہے میں کھانے کے فوراً بعد جو ہے اس آیت کی تلاوت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور رو پڑا۔ تو امام نے سوال کیا کہ رونے کی وجہ، تو وہاں پر جواب میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھی میں نے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جو ہے قیامت کے دن یقیناً آپ سے جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، لگتا ہے کہ یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں خداوند متعال مجھ سے پوچھے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ امام کو اس حالت میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ امام نے جو ہی یہ تفسیر سنی مجھ سے کہ اس کھانے کے بارے میں خدا جو ہے سوال کرے گا، تو امام ہنسے، اور امام اتنا اونچا ہنسے کہ ان کے دانت بھی جو ہے مجھے نظر آنے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ ہنسنے کی وجہ، تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اکرم، کریم، and he is much more generous than what he would inquire you about these blessings، یعنی ان نعمتوں کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، یعنی کھانا، پانی، روٹی، کپڑا، اور یہ گھر بار، مکان وغیرہ، اس کا تو خدا نے وعدہ اور ٹھیکہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے کہ انسان بادین ہو، بے دین ہو، خدا پر ایمان رکھے نہ رکھے، خدا سے مانگے نہ مانگے، معرفت رکھ کر مانگے نہ بالکل نہ مانگے، بہرحال جو ہے خداوند متعال یہ جو بیسک پروویژنز ہے وہ اسے عطا کرے گا، عنایت کرے گا۔ تو وہاں پر راوی کہتا ہے پھر یہ آیت کس کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر یہ جو آج کے جو اعمال بھی تھے شب 13 میں، تو وہ جو 10 رکعت نماز تھی، 2 رکعت کر کے، وہ پہلی رکعت میں سورہ عادیات اور دوسری رکعت میں الہاکم التکاثر، وہ سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے یہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ نعیم سے مراد جو ہے نعمت امامت ہے، یعنی امامت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی مختلف اس کے جو سوال کی جو جب آئٹمائز بھی کیا جائے گا وہ مختلف لیولز کا ہوگا۔ سب سے پہلے وہی معرفت امام کو پہچانا اپنے، یعنی معرفت بیسک میں یہی جو ہم لوگ نام اور پھر کس کے فرزند اور پھر رسول کی نسل، یہ جو بیسک امام کی جو آئی ڈی ہے وہ ہے، یعنی اس کے بعد تھوڑا تفصیل میں معلوم کیا ائمہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد ایمان لائے امام پر، ایمان لانے کے بعد اطاعت جو ہے کس حد تک ہم نے امام کی اوبیڈینس، اور ہمارے دین میں جو ہے سب سے پہلے اوبیڈینس آتا ہی ہے، یعنی اسی اوبیڈینس کی خاطر شیطان بھی جو ہے جنت سے نکالا گیا کیونکہ اس نے اطاعت نہیں کی، اور اسی اوبیڈینس کی خاطر جو ہے خداوند متعال ہر انسان کو ہر مقام بھی عطا کرے گا۔ تو معرفت میں جو ہے وہ اوبیڈینس آتی ہے، محبت میں بھی جو ہے وہ اوبیڈینس آتی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صرف یہ کہنا کہ میں جو ہے ائمہ کو چاہتا ہوں، امام کو مانتا ہوں، امام سے محبت کرتا ہوں، کافی نہیں ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے قرآن میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری تم اطاعت کرو تب جا کے خدا بھی تم سے جو ہے محبت کرے گا۔ تو جو فرسٹ سٹیج ہے معرفت کی، اپنے امام کو پہچان لیا، پھر اس کے بعد ان کی اطاعت کر لی، اطاعت بھی ٹوٹل سبمیشن، صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ جو صلوات میں بھی جو ہم سلام بھیجتے ہیں، یہ وہ سلام تو بھیجتے ہی ہے، صلو علیہ صلوات بھی بھیجتے ہیں، پھر یہ آخری یہ جو جملہ ہے وہ صلو علیہ وسلم تسلیما، اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ غلط ہے، جو انگلش ٹرانسلیشن وغیرہ جو پائے جاتے ہیں وہاں پر، یعنی صلو علیہ وسلم تسلیما یعنی ٹوٹل سبمیشن، یعنی تسلیم کہتے ہیں انسان کو سبمٹ
کرنے کو، یعنی انسان اپنے آپ کو جو ہے ٹوٹل سبمٹ کر دے رسول اللہ کی بارگاہ میں. یعنی جو کچھ بھی رسول اللہ نے فرمایا، یعنی قرآن میں جس طرح خدا نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول اللہ نے دیا لے لو اسے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دو. تو کرائٹیریا آف اوبیڈینس جو ہے رسول اللہ ہے، کرائٹیریا آف اوبیڈینس امام ہے. تسلیم کا جو کرائٹیریا اور پیوٹ قرار دیا رسول اللہ ہے، تسلیم کا بھی کرائٹیریا اور پیوٹ جو ہے امام ہے. تو یہاں پر اب ہم کیا کریں؟ یعنی اتنے زیادہ جو پلپٹس ہیں، اتنے زیادہ جو ممبر ہیں بولنے والے، اور خصوصاً آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں، اور پھر اتنا فاسٹ اور ریپڈ دور ہے کہ اٹینشن سپین بھی جو ہے وہ صرف کچھ سیکنڈز کا ہوتا ہے. یعنی انہیں لمحوں کے اندر ہی انسان کو یہ لوگ بہکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. تو کیا کریں ہم لوگ؟ تو یہاں پر بھی وہی بات آتی ہے کہ سب سے پہلے انسان جو اپنا راستہ پہچانے، صحیح کون ہے یہاں پر، یعنی صحیح خدا کون ہے. کیونکہ انسان کے اندر وہ جو چاہت اور وہ تڑپ جو ہے وہ پائی جاتی ہے خدا کو پرکھنے کی، خدا کو پہچاننے کی، اور خدا کے پاس جانے کی بھی. اب اس کو پہچاننے میں جو ہے وہ غلطی کر دیتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ عورتوں میں سونے چاندی اور اس طرح کے جو زیور آلات ہیں وہ جو ہے بائی نیچر ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے ان چیزوں کی طرف جانا. اب وہ سونا چاندی نہیں ملتا، ڈائمنڈز، ایمرلز، روبیز وغیرہ نہیں ملتے، تو کیا کریں؟ لیکن وہ بہرحال وہ جو نیچرل انسٹنکٹ ہے اس کو جو ہے پورا کرنا ہی ہے. وہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ فیک جولری کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہی فیک جولری پہن لیا، وہی ڈیزائنر سے ملتا جلتا کچھ لے کر پہن لیا، تاکہ وہ جو انسان کے اندر جو خواہش ہے وہ جو ہے وہ پوری ہو جائے. اسی طرح جو ہے وہ خدا کو پہچاننا بھی جو ہے انسان کے اندر نیچرل ہے. رہنما کو پہچاننا بھی جو ہے وہ نیچرل ہے. اگر صحیح رہنما مل جاتا ہے تو فبہا، اگر نہیں ملتا تو وہ فیک رہنما کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، آ کر پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ، خدا کی پہچان کے بارے میں آپ بتائیے، کوئی دلیل دیجیے تاکہ میں جاؤں صحیح خدا کے پاس جاؤں. کون ہے وہ صحیح خدا؟ امام فرماتے ہیں کہ فرض کرو کہ تم دریا کے بالکل بیچ میں ہو، کشتی میں ہو، طوفان آ گیا وہاں پر، اور اس طوفان میں جو ہے یہ کشتی ڈوبنے لگے. تو اس مجبوری کے عالم میں، اس لاچاری کے عالم میں تمہیں ضرورت ہے، تمہارا دل کسی کو پکارے گا. وہ پکار جو تمہاری ہوگی اور جس کو وہ پکارے گا تمہارا دل، وہی خدا ہے. دیکھیں کتنا ایزی امام نے بتا دیا راستہ، کہ وہ نیچرل انسٹنکٹ جو ہے وہ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. اب وہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کا پہچاننا جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. تو اسی بازار میں، اسی جو ہے وہ مشکل جو اسپیکرز ہیں، اوریٹرز ہیں، کتابیں ہیں، ان سب میں سے جو ہے وہ آپ صحیح کی تلاش میں جائیں، اور انشاءاللہ خداوند متعال بھی جو ہے وہ صحیح راستہ ضرور دکھائے گا. اور پھر یہ ملتا ہے جو ہمارے علماء عرفاء وغیرہ بتاتے ہیں، سبھی بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر چاہت اس کی جو ہے وہ بالکل صحیح ہو، اور پھر تڑپ بھی اس کے اندر ہو، تو جو ہے وہ خود ہی در و دیوار اور یہ سب کچھ جو ہے آپ کے استاد اور آپ کے مینٹور بن جائیں گے. تو آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یا مثلا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے یہ ملتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ امام کے اصحاب میں ہمارا شمار ہو، امام کے یاوران اور ناصران میں شمار ہو. اس کی بھی کوئی اپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ وہ اس لسٹ میں ہمارا نام آ جائے؟ تو یہاں پر کوئی اپلیکیشن نہیں ہوتی. یہاں پر جو ہے امام فرماتے ہیں کہ یو بی گڈ وی ول کم ٹو یو، ہم خود آ جائیں گے آپ کے پاس. یہ بھی اس سوال کا جواب تھا کہ ہم کیا کریں. کچھ چیزیں ہیں کہ ہم کس طرح جو یہ رابطہ ہمارا امام کے ساتھ ہے اسے مضبوط کریں. سب سے پہلے یہی جو بتایا تھا کہ معرفت ہو، امام جو ہے، امام کو ہم پہچانیں
کہ امام کا نام کیا ہے، کس کے فرزند ہیں، والدہ کون ہے، والد کون ہے، کس کی نسل سے ہیں، کس کی ذریت سے ہیں. تو یہ جو ہے بالکل یہ بیسک انفارمیشن ان کی ہو. پھر اس کے بعد جو تھوڑا سا اور جائیں کہ امام کی ولادت ہوئی تھی، پھر امام کی غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ کے بارے میں، اور پھر امام کی جو ہے جو کوالٹیز، ان کی ایٹریبیوٹس، اور پھر امام کا جب ظہور ہوگا، عصر ظہور کے بارے میں. تو یہ تمام انفارمیشن کا جاننا وہی معرفت کے اندر آ جاتا ہے. جب یہ معرفت ہو گئی انسان کی، امام کو پہچان لیا اس نے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ کتابیں پڑھ دی اور رکھ دیا اس کو، نہیں. کانسٹنٹلی اینڈ ایٹ آل ٹائمز بینگ ان ہز ریممبرنس، ان کو یاد رکھنا، یعنی امام کی یاد، یعنی ہر حال میں، ہر وقت. شاید پچھلے سیشنز میں یہ بتایا ہو، مرحوم علامہ طباطبائی جب وہ ان کی تعلیم ختم ہوئی نجف میں، اور جب وہ جانے لگے واپس ایران، آتے ہیں اپنے استاد کے پاس، مرحوم قاضی طباطبائی کے پاس. آ کر کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں واپس، اگر کوئی سووینئر، کوئی یادگار، کوئی درس، کوئی یاد کے طور پر اگر آپ دیں مجھے. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کو ہمیشہ جو ہے نصب العین رکھو اپنے. علم یا علم بأن اللہ یرا، کیا آیا وہ نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. یعنی جو بھی کام کرو، یعنی خدا کے حضور میں، کہ خدا حاضر ہے، خدا ناظر ہے. اسی طرح جو ہے امام کی یاد بھی جو ہے ہونی چاہیے، یعنی ہمیشہ اور ہر حال. اور انسان جو ہے ممکن بھی ہے کہ اس کی یاد کو جو ہے ہمیشہ وہ انہانس رکھے، زندہ رکھے. یعنی جس طرح یہ جو ہمارا دل جو ہے دھڑکتا ہے، یہ ہر منٹ میں 60 مرتبہ، 60 ٹائمز، 90 ٹائمز، جتنا بھی ہے وہ. بہرحال انسان کی وہ جو دھڑکن ہوتی ہے، اس کی دھڑکن کی بھی ایک آواز ہوتی ہے، ایک ردم، ایک ٹیون ہوتی ہے اس کی. اس دھڑکن کی جو ہے ردم اور ٹیون کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. جس طرح اپنے ڈیوائسز پر جو ہے وہ میوزکس اور ٹونز اور رنگ ٹونز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی ہی جو شوق اور اپنی پسند کے. دل کی بھی ٹون کو آپ چینج کر دیں، یعنی دل کی جو رنگ ٹون ہے وہ دھڑکنے کے بدلے میں وہ ہر دھڑکن پہ جو ہے وہ امام کو پکارے، یا صاحب الزمان، یا بقیت اللہ، یا امام. اس طرح کر کے ہمیشہ جو ہے امام ہی کو پکارے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ انسان جو ہے اپنی دھڑکن کو، دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح ٹیون کر دے کہ وہ ہمیشہ امام کو پکارے. تکلیف ہو امام کو پکارے، خوشی ہو تب بھی امام کو پکارے. عام طور پہ ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے امام کے ساتھ، وہ ایک بہت ہی ایک نیگیٹو رابطہ ہوتا ہے. نیگیٹو سے مراد یہ کہ جب ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت ہم جو ہے جاتے ہیں امام کے پاس. جب خوشی ہوتی ہے وہ خوشی جو ہے امام کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اگر پریشانی آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، تو اس وقت جاتے ہیں کہ یا صاحب الزمان، یا امیر المومنین، یا علی مرتضیٰ. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہیلتھی ریلیشن شپ وہ ہوگی کہ انسان جو ہے وہ خوشی میں بھی جو ہے امام کے ساتھ شیئر کرے. مجھے کوئی خوشی ہوئی، بچہ ہوا، اولاد ہوئی، شادی ہوئی، یا کامیابی ملی کسی قسم کی، تو پہلے آ کے میں نے جو اسے شیئر کیا امام کے ساتھ کہ امام میں مجھے آج یہ خوشی ملی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو یہ جو کانسٹنٹ یاد ہے یہ ضروری ہے، یہ کہ انسان جو ہے ہمیشہ امام کی یاد میں رہے. پھر ایک اور چیز جو کہ ضروری ہے ہم سب پر، اب یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ میں پہلے اپنے لیے پھر آپ کے لیے جو ہے ایک تذکر اور یاد آوری کے طور پر، وہ یہ کہ امام کا نام جو ہے یہ منتشر کیا جائے، یعنی پھیلایا جائے. البتہ یہ کافی ہو رہا ہے اس زمانے کو. اگر آپ دیکھیں، آپ انقلاب اسلامی سے پہلے سے لے کر اب تک جو ہے یہ ابھی جو یہ سیشنز جو برپا ہوئے بھی، یہ بھی امام ہی کے نام کو منتشر کرنے کے لیے ہی. تو امام کا نام جو ہے منتشر کرنا، پھیلانا، بتانا، کیونکہ سب جو ہے وہ دے آر ویٹنگ فار اے مسیح، مسیحا کے انتظار میں ہیں. اب وہ مسیحا کون ہے، اس میں جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہندو بھی ویٹ کر رہے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، سنی بھی، شیعہ بھی. یہ صرف ہم ہیں جو کہ اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والے، جو کہ امام پر ایمان، امام کو جو ہے وہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور جانتے ہیں کہ وہ امام کی ولادت ہو چکی ہے اور علی اور زہرا علیہم السلام کی
اولاد میں سے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا وہ آخر الزمان میں، اور پھر وہ جو ہیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. اہل تسنن کا یہ عقیدہ ہے. ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے. تو امام کا نام جو ہے منتشر کرنا، اور دوسرا یہ کہ امام کے نام کو جو ہے وہ عظیم اور بزرگ اور بلند جو ہے جاننا. مثلا امام کا جب نام آتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، کہ میری جان اور تمام یہ عالمین کی جانیں جو ہیں امام کے پاؤں کی مٹی کی دھول پر جو ہے وہ فدا ہو. یہاں پر جب انقلاب اسلامی آیا اور پھر وہاں پر یہ نیوز رپورٹر، ظاہراً ان کا بھی کچھ مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا ہی ہے. نیوز رپورٹر کہتا ہے کہ میں جو ہوں جب یہ فالو کر رہا تھا ایجپٹ سے یہ اس نیوز کو، تو وہاں پر میں ساری جتنی بھی تقریریں آتی تھیں امام خمینی کی ان کو میں سنتا تھا. جب میں سنتا تھا تو جب بھی ایک نام لیتے تھے یہ امام زمانہ علیہ السلام کا، تو وہ کہتے تھے کہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. تو وہاں پر اس نے یہ اس بات کی کھوج میں نکلا کہ یہ کون ہے، یہ خود اتنی عظیم شخصیت، انہوں نے جو ہے وہ 2000 سالہ شاہ کو جو ہے وہ نکال دیا، انقلاب لے آئے. امام بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور وہ 30 ملین کی پاپولیشن ان کے پیچھے ہے، 98% ان کے ساتھ ہے. اور پھر جب یہ ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، میری جان اور تمام جانیں ان کے پاؤں کی دھول کی مٹی پر فدا. تو وہاں پر جو ہے وہ دیٹ واز دا ٹریگرنگ پوائنٹ، کہ وہاں پر اس نے جو ہے سوچنا کھوجنا کیا، اور پھر آخر میں خود بھی آ کر جو ہے وہ شیعہ بنا. تو یہ امام کے نام کو جو ہے وہ تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ لینا. اور پھر یہ دستور بھی جو ہے خود معصومین علیہم السلام سے ہے کہ جب بھی امام کا وہ لقب جو کہ جس میں قائم ہے، اس میں جب بھی دیا جائے تو انسان کھڑا ہو جائے، اپنا ہاتھ جو اپنے سر پہ رکھے اس تعظیم کی خاطر. اور پھر ایک اور جو انسٹرکشن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ جو ہے امام کی تعجیل کے لیے انسان دعا کرے، یعنی کوئی وہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، کہ انسان جو ہے امام کے ظہور کی دعا ہمیشہ کرے کہ اس میں جو ہے آپ کی اپنی ریلیف ہے، یعنی آپ کی اپنی ریلیف ہے. یعنی امام کا جب ظہور ہوگا تو حکومت ہوگی امام کی، دنیا بھی جو ہے جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس سے تو بہت بہتر ہوگی. تو مشکلات جو ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں وہ نہیں ہوں گی امام کے ہونے سے. تو فرج امام کا نہیں، حقیقت میں آپ ہی کا فرج ہے، یعنی آپ ہی کی ریلیف ہے. ریلیف امام کی جو ہے وہ آن ون سائڈ، ان ریالٹی اٹ از یور اون ریلیف. دوسرا یہ کہ ایک اور جو انسٹرکشن جو دیتے ہیں ہمارے علماء وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ہدیہ دے امام کو. یعنی وہ کس طرح ہدیہ دے، یعنی جو اعمال جو آپ انجام دیتے ہیں یہ اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کریں امام کو. قرآن کی تلاوت کی، کہیں کہ خدایا اس قرآن کی تلاوت کی جو ہے میں نے اسے امام کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ہدیہ امام کے لیے. اب وہ امام سے جو ہے وہ آپ کہیں کہ جس کو بھی آپ دینا چاہیں، یعنی وہاں سے وہ جو کال فارورڈنگ جو ہے وہ امام سے کریں، یعنی یہاں سے ثواب فارورڈنگ جو ہے امام کے تھرو کریں، کیونکہ وہ امام ہی ہیں، ہی از دا سینٹر پوائنٹ. بیمنہ رزق الورا، یعنی تمام ڈسٹریبیوشن سینٹر ہر رزق کا جو ہے امام ہے. تو آپ بھی جو کار خیر کریں گے وہ امام کو دیں، اور امام سے آپ درخواست کریں کہ وہ آگے دے دیں جس کو بھی آپ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے، فلسطین کے لیے، مظلومین کے لیے، جس کے لیے بھی. اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، روزے ہیں، نماز ہیں، اعمال ہیں، اذکار ہیں، اس سب کا ثواب جو ہے امام ہی کو دیں. توجہ امام کی طرف، یعنی کوئی ایک زیارت، کوئی ایک دعا جو ہے وہ ایکسکلوسیولی امام کے لیے ہر روز آپ اپنے ڈیلی پروگرام میں رکھیں. دعائے عہد ہے یا دعائے فرج ہے، کچھ صلوات ہیں، زیارت عاشوراء ہے، زیارت جامعہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، کوئی سی بھی ایک زیارت جو ہے ایک زیارت ہر روز اپنے پروگرام میں رکھیں. دعائے عہد کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یعنی وہ صبح نماز فجر کے بعد جو ہے دعائے عہد ضرور اس میں جو ہے اپنے ڈیلی پروگرام میں رکھیں. صدقہ دینا امام کی سلامتی کے لیے،
اسی طرح جب ہے یہ عزاداریوں میں مجالس میں شرکت کرنا، رونا، کہ وہاں پہ جب روئیں گے بھی آپ، اشک اور آنسو بہائیں گے تو یہی کہیں کہ امام یہ میں آپ ہی کے جد کے لیے رو رہا ہوں، حضرت زینب آپ ہی کی پھوپھی کے لیے میں رو رہا ہوں، انہی کی مجالس میں میری شرکت ہے۔ تو یہ بانڈنگ جو ہے یہ ضروری ہے یہ امام کے ساتھ، یعنی اور اس بانڈنگ سے جو ہے وہ جو ریگولر کنیکشن جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ برپا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر وہ چیز کو انسان دوست رکھے جسے امام دوست رکھتے ہیں، جس سے امام کی دوستی ہے ان سے میں دوستی رکھوں، جس سے امام کی دشمنی ہے ان کو میں دشمن رکھوں، جن سے امام دور رہتے میں ان سے دور رہوں، جن چیزوں سے وہ دور ہے میں ان چیزوں سے دور رہوں، تو وہ ایک ریفلیکشن اور جھلک جو ہے میرے اندر بھی پائی جائے۔ اس سے جو ہے وہ بانڈنگ اور پھر ارتباط جو ہے امام کے ساتھ جو ہے مزید مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نصرت کرنا، ہیلپ کرنا، شیعوں کی ہیلپ کرنا، مومنین کی ہیلپ کرنا، اب وہ ہیلپ جو ہے جس طرح بھی ہو سکے، مالی امداد ہو، فکری امداد ہو، ذکری امداد ہو یا جانی امداد ہو، جس طرح بھی جو ہے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی تو وہ بھی کریں۔ یہ بھی جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے اس کنیکشن کو، اس بانڈنگ کو ہمارا اور امام کے درمیان جو ہے۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ۔ امام کے ناموں اور امام کے القاب میں نام جو ہے رسول اللہ ہی کا نام ہے، پھر القاب میں جس طرح رسول اللہ کا لقب ابو القاسم ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا بھی کے القاب میں ابو القاسم پایا جاتا ہے، ابا صالح پایا جاتا ہے، ابو عبداللہ، ابا ابراہیم، ابو جعفر، ابو الحسن، اور جو سب سے مشہور ہے مہدی ہے۔ مہدی یعنی دا گائیڈڈ، اور وہ جو ہدایت someone who has been guided by اللہ، خدا کی طرف سے ان کی ہدایت بھی ہوئی ہے اور وہ آپ کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نام امام کا مہدی ہے اس لیے کہ وہ تمام جو لاسٹ اور گمشدہ انسان ہیں ان سب کی وہ ہدایت کرتے ہیں۔ تو وہ جو سوال تھا اس سوال کے جواب میں یہ بھی ملتا ہے، یہ بھی آپ اس کو مزید جو ہے اس سے مدد لے سکتے ہیں کہ یا مہدی ادرکنی، یا ابا صالح ادرکنی، یعنی اگر رہنما چاہتے ہیں، صحیح رہنما، تو امام سے ہی مانگیں کہ امام آپ رہنمائی کریں، آپ بتائیں کہ میں کس کے پاس جاؤں۔ رہنمائی جو ہے امام ہی کر دیں گے، آپ کی آؤٹ لیٹ وہی بنا دیں گے، کس کے پاس جائیں، کس سے سیکھیں، کس سے سنیں، کیونکہ بہرحال وہ جو نیٹ ورک ہے وہ امام کا ہی ہے، نیٹ ورک بھی وہی بنائیں گے آپ کے لیے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ he is named مہدی because he will guide to a hidden matter، یعنی ایک جو مخفی چیز ہے اس کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام، یعنی وہ جو اسلام حقیقی ہے، اسلام محمدی ہے، صحیح اسلام ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آپ کو آپ کی رہنمائی کریں گے، اسی لیے ان کا نام جو ہے مہدی ہے۔ پھر امام کا ایک اور نام ہے قائم۔ قائم یعنی someone who rises rightfully۔ یہ جو زیارات میں تقریباً تمام معصومین کی زیارات میں یہ ملتا ہے کہ اشہد انک قد اقمت، قد اقمت یعنی میں جو ہوں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک آپ نے جو ہے وہ برپا کیا، آپ نے برپا کیا یعنی یو رائٹفلی روز، یعنی آپ خود بھی برپا ہوئے، یعنی کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے جو ہے ہر چیز کو برپا کیا، یعنی کس چیز کو برپا کیا؟ نماز کو برپا کیا، زکوٰۃ کو برپا کیا، یعنی دین کو برپا کیا، یعنی established and you are the one who made everything rise۔ یہ جو ہے یہ امام کا جو ہے نام ہے۔ پھر امام کو جو ہے وہ قائم کیوں کہتے ہیں کہ he is named قائم because he will rise from his forgotten name، یعنی امام کا نام بھی جو ہے وہ لوگ سب بھول جائیں گے۔ اب جب دیکھیں گے کہ ہر طرف مہدی مہدی ہو رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ خود امام علیہ السلام کی نام کی خاطر جو ہے لوگ جو ہے وہ امام کا جو بھولا ہوا نام تھا اس کو بھی جو ہے وہ دوبارہ وہ زندہ کریں گے۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
He is named Mahdi because when his followers have turned away from him, and when his name and the imamat of the religion and the religion of Allah will be forgotten, he will rise to put things right. کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب سب چیز جو ہے وہ لوگ بھول گئے ہوں گے، دین کو بھی بھول گئے ہوں گے، ائمہ کے نام کو بھی بھول گئے ہوں گے، امام مہدی کے نام کو بھی بھول گئے ہوں گے، تو امام جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو کریں گے، ریمائنڈ کریں گے۔ ایک اور نام ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، مثلا یہ نہیں مسلم ممالک میں جو کہ آج کل اتنا زیادہ دین سے دور ہو گئے، بالکل بیسکس وہاں پر نہیں پائے جاتے، جب آپ بالکل بیسکس بتاتے ہیں تو ان کے لیے ایک دم وہ چونک جاتے ہیں کہ یہ بھی کیا دین کا ہی حصہ تھا ہمارا۔ تو ایک اور ملتا ہے یہ روایات میں، جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یأتی بدین جدید، کہ امام جو ہے ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، جبکہ امام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، وہی حرام محمد تھا جو کہ حرام تھا، وہی حلال محمد تھا جو کہ حلال آخر تک ہے اس کو، لیکن اتنا حرام حلال جو ہے وہ مکس ہو جائے گا، کنفیوزڈ ہو جائے گا، تو لوگوں کو جو ہے وہ پہچان حلال کی، حرام کی، صحیح کی، غلط کی، اسلام کی، کفر کی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو امام آ کر جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ ریوائیو کریں گے۔ ایک اور نام ہے امام کا منتظر، منتظر کہتے ہیں دی اویٹڈ۔ اور جب امام جواد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وائی از ہی کالڈ منتظر، بیکاز ہی ول بی ان occultation for a long time, then those who love him will await for his arrival۔ یعنی کافی طویل عرصے کے لیے امام جو ہے غیبت میں ہوں گے، اور پھر جو لوگ ان امام کو چاہتے تھے وہ کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں ان کے امام کے ظہور کا، اسی لیے جو ہے وہ امام کا نام منتظر ہے۔ اور جو بقیت اللہ ہے، جب یہ بھی امام کا نام ہے جو کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس راوی آیا، کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ ہم امام کو کس طرح پکاریں، آیا امام زمانہ کو ہم کہیں کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ امام نے فوراً ٹوک دیا، فرماتے ہیں کہ نہیں، امیر المؤمنین جو ہے یہ ایکسکلوسیو ٹائٹل ہے صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کے لیے، کسی اور کو جو ہے آپ امیر المؤمنین کا لقب، امیر المؤمنین کا ٹائٹل نہیں دے سکتے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام زمانہ کو پکارو تو کہو السلام علیک یا بقیت اللہ، سلام ہو آپ پر بقیت اللہ، the remnant of اللہ۔ اور پھر امام کا جب ظہور ہوگا تو یہاں پر اول ما ينطق به القائم علیہ السلام حین خرج هذه الآیہ، جب امام جب ظاہر ہوں گے تو پہلی آیت جو امام کی تلاوت جس کی تلاوت کریں گے وہ یہ ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی وہ جو خدا کے پاس باقی ہے، what remains with Allah is better for you if you are a believer، اگر آپ مومن ہیں تو وہ جو خدا کے پاس ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ امام علیہ السلام ہے۔ تو امام کا نام ٹائٹل بقیت اللہ ہے، اور یہ پہلی آیت ہے جو کہ امام جس کی تلاوت کریں گے، بقیت اللہ ان کنتم مؤمنین۔ ثم یقول، اس کے بعد امام فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ وحجتہ وخلیفتہ علیکم، میں جو ہوں بقیت اللہ ہوں، میں خدا کا خلیفہ ہوں اور میں خدا کی حجت ہوں۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، کہ جب بھی آپ چاہیں امام کو خطاب کریں تو السلام علیک یا بقیت اللہ کہہ کر خطاب کریں۔ دوسرا جو ہے وہ حدیث معراج کے حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ نے جب سوال کیا خداوند متعال سے کہ افضل الاعمال اور بہترین عمل کے حوالے سے کہ ای الاعمال افضل، خداوند متعال نے فرمایا کہ لیس شیء عندی افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت، یعنی کوئی چیز توکل سے بہتر میرے نزدیک نہیں ہے اور میری تقدیر سے جو ہے انسان راضی رہے۔ توکل یعنی خدا پر ریلائی کرنا،
یعنی جس طرح آپ اپنے دنیاوی امور میں کسی وکیل اور لائر کو ہائر کرتے ہیں آپ کا کام کرنے کے لیے، اسی طرح جو ہے تمام امور میں خداوند متعال کو آپ ہائر کریں یا خداوند متعال کو جو اپنا وکیل بنائیں، یعنی ہر امر میں، یعنی میٹیریل، مورل، اسپریچول، جس بھی تمام امور ہیں۔ اب کئی دفعہ جو ہے اس بات کا قرآن میں ذکر بھی ہوا ہے کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ خدا میرے لیے کافی ہے، اور متوکلین جو ہیں جو توکل کرتے ہیں وہ خدا پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جو کہ خدا پر توکل کرتا ہے لا یغلب، وہ کبھی بھی جو ہے مغلوب نہیں ہوگا، کامیابی اس کی ضروری ہے، اس لیے کہ خدا جو ہے ہی از دیٹ اسٹرانگ سپورٹ فار ہم، اور جتنی سپورٹ جو ہے انسان کی مضبوط ہوگی کامیابی بھی جو ہے اسی حساب سے ضروری ہوگی۔ یعنی یہ جو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے کہ امیر المومنین کو ہم اپنا سپورٹ مانتے ہیں، امام زمانہ کو اپنا سپورٹ مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سپورٹ بھی اللہ ہے، تو حقیقت میں ہم بھی اپنا سپورٹ اللہ ہی کو مانتے ہیں یہ، اور اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ، من یتوکل علی اللہ لا یغلب، یعنی کبھی بھی وہ شخص جو ہے جو خدا پر اس نے اتکا کیا ہے، تکیہ کیا ہے، توکل کیا ہے، وہ کبھی بھی مغلوب اور ناکام نہیں ہوگا۔ ومن اعتصم باللہ لا یہزم۔ اب یہاں پر اسی توکل کے حوالے سے کہ انسان جو ہے کس حد تک توکل کرے خدا پر، تو یہاں پر حدیث میں یہ ملتا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ اذا اراد احدکم ان لا یسأل ربہ الا اعطاہ فلییأس من الناس، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو جو ہے وہ دے جو کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں خدا سے، تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ لوگوں سے جو ہے مایوس ہو جائیں، یعنی لوگوں سے کوئی بھی امید نہ رکھیں، یعنی امید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے رکھیں۔ وَلَا يَكُنْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اور ہر وہ چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے آپ کو ملے گی، لوگوں سے نہیں ملے گی۔ اب اس کے ذیل میں ایک اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ان احادیث کو کہتے ہیں کہ جو کہ جن کا سورس جو ہے وہ اللہ ہے، کلام اللہ کا ہے، جس طرح قرآن کی جو آیات ہیں یہ بھی سب یہ احادیث القدسیہ ہیں، کیونکہ یہ متکلم اور بولنے والا جو ہے وہ خداوند متعال ہے۔ حدیثیں جو ہے وہ اللہ سے ہیں، اب وہ ریسیپینٹ اس کے ممکن ہے مختلف انبیاء ہوں گے، ممکن ہے کلام خدا حضرت موسیٰ کے لیے، کلام خدا حضرت عیسیٰ کے لیے، اور دوسرے جو انبیاء تھے ان کے لیے، یا ائمہ اطہار کے لیے۔ حدیث قدسی میں خداوند یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میں جو ہوں ٹریول کر رہا تھا یہ پڑھائی کے سلسلے میں، اور پھر جو میرے ساتھ جو میرا ہم سفر تھا اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے، پریشان ہم تھا تھوڑا سا کہ وہ ہوگا کیا۔ اتنے میں جو ہے وہ کہنے لگا نہیں پریشانی تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو اگلا جو ہمارا سٹاپ ہوگا وہاں پر میں کسی کو جانتا ہوں، وہ جو ہے بہت ہی مالدار شخص ہے، اور پھر میری وہ مدد کر دیں گے اور میری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اتنے میں یہ حسین بن علوان، یہ جو رپورٹر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری کوئی بھی جو ہے وہ حاجت پوری نہیں ہوگی، اور تمہارے جو ہے یہ جو تم نے خاکہ اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ وہاں سے تمہاری مدد ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے یقین اور اتنے ڈھیٹ انداز میں آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ میری جو ہے یہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ سنو اس حدیث کو جو کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنی ہے، اور امام جو ہے وہ خداوند متعال سے اسے نقل کر رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ وہ کیا ہے یہ کہ اوحی اللہ الی بعض انبیائہ فی بعض وحیہ، کہ خداوند متعال نے بعض انبیاء کو وحی میں یہ بتایا کہ وعزتی و جلالی، کہ میری عزت کی قسم، یعنی عزت سے مراد یعنی بائی مائی مائٹ، میری قدرت کی قسم، و جلالی میری جاہ کی قسم، میرے جلال کی قسم، لأقطعن عمل كل مؤمل غیری بالیأس، یعنی میں ہر اس امید کو میں توڑ دوں گا، ہر اس امید کو میں نا امید کر دوں گا
جو کہ میرے علاوہ کسی اور سے وہ امید لگائے بیٹھتا ہے، اس کو میں یقیناً توڑ دوں گا۔ کافی وہ طویل اور لمبی حدیث میں اسے یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا اسے، کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اَیَأُمُّ الْغَیْرِ فِی الشَّدَائِدِ، یعنی تم جو ہے پریشانیوں میں اور ان شدائد میں دوسروں کی طرف امید لگائے بیٹھے ہو۔ وَالشَّدَائِدُ بِیَدِی، جبکہ تمام یہ جو شدتیں اور شدائد ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، بیدی، میرے ہاتھ میں ہیں۔ وَیَرْجُو غَیْری وَیَقْرَعُ بِالْفِکْرِ بَابَ غَیْری، اور وہ اب یہاں مشکلات، پرابلمز میرے ہاتھ میں ہیں، اور تم نے جو ہے امید لگائی ہوئی ہے دوسروں سے، اور جو ہے ہر دوسرے دروازے کو تم کھٹکھٹا رہے ہو، ہر دوسرے دروازے کو you're knocking۔ وَیَقْرَعُ بِالْفِکْرِ بَابَ غَیْری، یعنی کہ کبھی کبھار انسان جو ہے وہ فون اٹھا لیا، پوچھ لیا، مانگ لیا، کبھی کبھار نہیں، فون سے نہیں، کوئی وہ شخص بھی نہیں، لیکن ذہن انسان کا کانسٹنٹلی وہ ہر دوسرے تیسرے شخص کی طرف جا رہا ہے کہ ممکن ہے فلاں سے میری مشکل حل ہو جائے، فلاں جو ہے میری مشکل کو آسان کر دے۔ وَيَقْرَعُ بِالْفِکْرِ بَابَ غَیْری، خدا فرماتا ہے کہ اپنے فکر میں بھی، اپنے ذہن میں بھی تم ہر دوسرے دروازے کو ناک کر رہے ہو، نہیں آتے تو میرے پاس۔ وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ وَهِيَ مُغَلَّقَةٌ، اور میرے پاس جو ہے تمام ان دروازوں کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، اور ان دروازوں کو میں نے بند کیا ہے۔ وَهِيَ مُغَلَّقَةٌ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي، اور میرا دروازہ ہے، کھلا ہے اس کے لیے جو مجھے پکارے، مجھے بلائے۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي أَمَّلَنِي لِنَوَائِبِهِ فَقَطَّعْتُهُ دُونَهَا، پھر خدا فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آیا ہو اور اس دروازے کو اس نے جو ہے ناک کیا ہو، کھٹکھٹایا ہو، اور میں نے جو ہے دروازہ نہیں کھولا ہو اس کے لیے۔ یہ جو ہمارے پاس یہ کتابوں کی جو دعا ہے جسے ہم مفاتیح الجنان کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی تمام یہ دروازوں کو کھولنے کی، یعنی وہ دروازوں کو کس طرح کھولیں گی چابیاں؟ دعا کے ذریعے۔ دعا کس کی ہوتی ہے؟ خداوند متعال کو ہم پکارتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس پکارنے کو جو ہے وہی چابی ہے، یعنی مفاتیح الجنان۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي أَمَّلَنِي لِنَوَائِبِهِ فَقَطَّعْتُهُ دُونَهَا، خدا فرماتا ہے کہ کون ہے جو کہ جس نے پکارا ہو مجھے اور میں نے جو اس کی امید کو جو ہے نا امید کیا ہو۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي رَجَانِي لِعَظِيمَةٍ فَقَطَّعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّي، کون ہے جس نے امید لگائی ہو مجھ سے اور اس کی امید کو جو ہے میں نے اس پر پانی پھیر دیا ہو، نہ امید کو جو ہے اس کی پوری نہ کیا ہو۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ جعلت آمال عبادی عندی محفوظہ، کہ تمام اعمال کہتے ہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک عمل، ایک عمل۔ عمل جو حمزے سے ہے اسے آرزو کہتے ہیں، عمل جو عین سے ہے اسے ایکشن۔ تو یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جعلت آمال عبادی، یعنی تمام آرزوئیں، all the hopes of all my creation، یعنی صرف میرے اور آپ کے نہیں، بادین اور بے دین نہیں، مومن اور کافر نہیں، سب، یعنی ہر انسان کی، ہر کریشن کی، ہر موجود کی ہر خواہش اور ہر آرزو کو خداوند متعال فرماتا ہے کہ سب محفوظ ہیں، یعنی کوئی بھی جو ہے کسی کی آرزو ضائع نہیں ہوتی۔ جعلت آمال عبادی عندی محفوظہ فلم یرضوا بحفظی، اور وہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ میرے یعنی تمام یہ آرزویں جو ہے خدا کے پاس جو ہے محفوظ ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ وَمَلَأْتُ سَمَاوَاتِي، اور میں نے جو ہے یہ آسمانوں کو بھرا ہوا ہے، کس چیز سے؟ مِمَّن لَا يَمُلُّ مِن تَسْبِيحِ، ان سے جو کہ میری تسبیح کرتے ہیں اور میرے امر کو، میرے کمانڈ کو جو ہے وہ کیری کرتے ہیں۔ اللہ یغلق ابواب بینی و بین عبادی، اور ان سب کو میں نے کہا ہوا ہے، تمام ان ملائکہ کو، تمام ان جو خدا کے جو سرونٹس ہیں ان کو، کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان جو راستے اور دروازے ہیں ان کو کبھی بھی بند نہ کرنا۔ اللہ یغلق الابواب بینی و بین عبادی
فلم یثقوا بقولی، لیکن میرا بندہ جو ہے اس بات پر وہ ایمان نہیں رکھتا، نہیں مانتا، سچ نہیں سمجھتا اس کو۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ الم یعلم ان من طرقته نائبة من نوائبی انه لا يملك كشفها احد غیری الا من بعد اذنی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو کہ اپنے فکر میں، اپنے ذکر میں، اپنی تمام مشکلات میں he is knocking and calling on every other person، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ تمام وہ جو دروازے اور جو آؤٹ لیٹس اس کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ وہ اس کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں، لا یملک کشفہا، وہ تو اس کو آسان کر ہی نہیں سکتے، اس مشکل کو جو ہے وہ ایز کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں اس کا ارادہ نہ کروں، الا باذنی، مگر میں نہ چاہوں۔ جب تک میں نہ چاہوں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں، ایک دعا ہے، جب یہ کووڈ ہوا تھا اس کوارنٹین کے زمانے میں کافی یہ دعا مشہور ہوئی تھی، میں بھیجوں گا اسے، یہ دعا یہ ہشت آئی ہے جس میں 8 آیات ہیں، اور پھر بتایا گیا تھا کہ جو رپورٹرز ہیں کہ جو یہ اس دعا کو پڑھتے تھے وہاں پر جو وہ سب سیف رہے اور مرے نہیں، یعنی پچھلے ائمہ کے زمانے میں، اور پھر جنہوں نے اپنے ساتھ رکھی تھی اس دعا کو، تو میں بھیجوں گا اس دعا کو، وہاں پر ان آیات کا ذکر ہے، یہ اس آیت کا بھی اس میں ذکر ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر خدا نے کسی کے لیے if he has intended bad for someone، خدا نے ارادہ کیا کہ نہیں فلاں کو جو ہے ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، تو نقصان تو پہنچے گا ہی اس کو، اور کوئی بھی اس نقصان کو جو ہے وہ دور نہیں کر سکتا، فلا کاشف لہ الا ہو، جز خدا کے۔ اب یہ کامیابی انشاءاللہ جو کہ نزدیک ہے مومنین کی، وہاں پر بھی اس کامیابی کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا، یقیناً ہوگی۔ تو یہاں پر الا ہو، فلا کاشف لہ الا ہو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر خدا نے جو ہے یہ ارادہ کیا ہے کہ خیر آپ تک پہنچنا ہے تو پہنچ کر ہی رہے گا، یقیناً پہنچے گا، اور وہ خیر جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، یعنی بقیت اللہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام، خیر لکم، یہ وہ خیر ہے جو کہ آپ کے لیے ہے۔ اور یہاں پر خداوند متعال نے بھی اس آیت میں فرمایا کہ ان یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر وہ خیر خدا نے ارادہ کیا ہے کہ آپ تک پہنچے گا تو یقیناً پہنچے گا۔ no one can stop it, no one can be a hindrance، کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی جو ہے مانع نہیں بن سکتا، لاکھ دنیا جو ہے وہ کوشش کر لے لیکن وہ خیر جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ تو خیر جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے یقیناً پہنچے گا، اور اگر ضرر بھی اگر آنا ہے اور اگر ذہن میں ہم کسی اور کو بلا رہے ہیں، وہ جو ہے نہیں روک سکتا اس برائی یا اس ایول یا اس پرابلم کو ہم تک پہنچنے میں، اگر خداوند متعال کا ارادہ نہ ہو، اگر خدا نہ روکے اس کو، کوئی اور اس کو نہیں روک سکتا۔ پھر خداوند متعال اسی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ فَمَا لِي أَرَاهُ لَاهِيًا عَنِّي، تعجب میں کرتا ہوں کہ یہ وہ کیوں مجھ سے اتنا غافل ہے، یعنی وہ شخص جو کہ پریشان ہے، ذہن میں ہر ایک کو بلا رہا ہے، فون پر ہر ایک کو جو ہے ٹیکسٹ میسیجز کر رہا ہے، کالز بھی کر رہا ہے، ذہن بھی اس کا مشغول ہے۔ فَمَا لِي أَرَاهُ لَاهِيًا عَنِّي، خدا فرماتا ہے، یعنی حقیقت میں خدا کا گلہ ہے، یہ گلہ کر رہا ہے خداوند متعال کہ وہ کیوں میرا بندہ جو ہے ذہن میں مجھ سے غافل ہے، مجھ سے کیوں غافل ہے۔ أَعْطَيْتُهُ بِجُودِي مَا لَمْ يَسْأَلْنِي، فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے بغیر اس سے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگے، اس سے پہلے ہی سب کچھ اسے دے دیا میں نے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے
جب بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے، ابھی تو بچہ آیا بھی نہیں اس دنیا میں، ابھی تک مانگا بھی نہیں ہے خدا سے اس نے، نہ تو رزق مانگا، نہ تو دودھ مانگا، نہ تو اپنے لیے کمفرٹ مانگا، نہ تو روٹی مانگی، نہ تو مکان مانگا، نہ تو کوئی کورنگ، کچھ بھی نہیں مانگی، لیکن خدا نے سب کچھ دے دیا اس بچے کو اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا میں آئے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ فما لی اراہ لاہیا عنی اعطیتہ بجودی، آؤٹ آف مائی گریس اینڈ جنرosity میں نے سب کچھ دے دیا اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ ثم اور پھر وہ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے مانگے میں نے اس کو سب کچھ دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے خداوند متعال اگر اب وہ مجھ سے مانگے تو آیا میں اسے نہیں دوں گا؟ وسأل غیری، اور اگر مجھ سے مانگے تو میں اسے نہیں دوں گا، اور جا کے دوسرے دروازوں پر دوسروں سے وہ مانگ رہا ہے۔ افیرانی ابدا بالعطاء قبل المسألہ ثم اسأل فلا اجیب سائلی۔ پھر ایک اور گلہ ہے یہاں پر، خدا فرماتا ہے کہ آیا وہ بندہ جو کہ اپنے ذہن میں اتنا آکیوپائڈ ہے وہ مشکل میں اور ہر ایک دروازے کی طرف وہ جا رہا ہے، آیا وہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ یوں سوچتا ہے یا یہ اس طرح جانتا ہے کہ اگر مانگنے سے پہلے میں دے دوں، میں دے سکتا ہوں، اور تو کیا مانگنے کے بعد میں نہیں دے سکتا؟ فلا اجیب سائلی، میں اپنے جو ہے سائل کو جو ہے جواب نہیں دوں گا when he asks۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ ابخیل انا، آیا میں بخیل ہوں؟ am I tight fisted؟ فیبخلنی عبدی، کہ میرا بندہ جو ہے وہ مانگنے میں مجھ سے وہ بخل کر رہا ہے، آیا میں بخیل ہوں؟ اولیس الجود والکرم لی، یہ جود اور کرم آیا میرا نہیں ہے؟ اولیس العفو والرحمت بیدی، آیا یہ عفو اور مغفرت آیا میرے پاس، میرے اختیار میں نہیں ہے، میری نہیں ہے؟ بخشش آیا میری نہیں ہے؟ رحمت میری نہیں ہے؟ اولیس انا محل الآمال، آیا am I not the center of all hopes؟ پھر آخر میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ فمن یقطعها دونی، کہ مجھ سے جو ہے یہ نا امید ہوا ہے، مجھ سے جو ہے وہ نہیں مانگتا۔ پھر فرماتا ہے کہ افلا یخشی المؤملون ان یؤملوا غیری فلو ان اہل سماواتی و اہل ارضی، یہ تمام جو لوگ جن کی آرزویں ہیں ان کے پاس، they have hopes، وہ آیا نہیں ڈرتے وہ کسی اور کے پاس جائیں، کسی اور سے مانگیں؟ پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر تمام اہل سماوات اور اہل ارض، یعنی زمین کے جتنے بھی انہیبیٹنٹس ہیں، یعنی انہیبیٹنٹ سے مراد صرف انسان نہیں، تمام جاندار، تمام موجودات جو اس زمین پر رہ رہے ہیں، جو کہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز ہوں گے، اسی طرح جو ہے آسمانوں میں مزید اور زیادہ، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر تمام اہل زمین اور تمام اہل آسمان، اگر یہ سب کچھ مل کر ہر وہ چیز جو ان کو چاہیے، یعنی یہ تمام فرض کریں کہ 100 ٹریلین مخلوق ہیں یہاں پر، ہر ایک نے ہر وہ چیز جو ہر ایک کو چاہیے تھی مانگی، اور آپ نے تمام وہ چیزیں جو کہ تمام اس مخلوقات اور تمام ان کائنات میں جتنے بھی ہیں اہالی، انہوں نے خدا سے مانگی، کہا کہ اگر تم ایک شخص وہ سب کچھ مانگ لو اور سب جو ہیں وہ سب کچھ مانگ لیں، تب بھی میرے خزانے میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا، اور میں سب کو دے دوں گا، سب کو سب چیز دے دوں گا، اور میرے خزانے میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ وہ کس طرح وہ خزانہ کم ہوگا جبکہ وہ خزانہ میں نے ہی بنایا۔ I created that, I brought that treasure into existence۔ من قصا من ملکی مثل عضو ذرۃ، یعنی ایک ذرہ بھی میرے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ وَكَيْفَ يَنْقُصُ مُلْكٌ أَنَا قَيِّمُهُ، یعنی وہ ملک جسے میں نے برپا کیا، میں نے جو ہے بنایا، وہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟
پھر خداوند متعال فرماتا ہے آخر میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی خدا جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر آخری جملہ جو اس حدیث کا وہ یہ کہ فَيَابُوسًا لِلْقَانِتِينَ مِن رحمتی، یعنی وائے ہو ان لوگوں پر جو کہ دوسروں پر امید لگاتے ہیں اور میری رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ شرمناک and shameless are those فَيَابُوسًا لِمَنْ عَصَانِي، جو میری معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وَلَمْ يُرَاقِبْنِي، اور جو اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ میں جو ہوں I am on the watch out، میں دیکھ رہا ہوں، میں مراقب ہوں۔ تو آخر میں خداوند متعال اس حدیث قدسی کا اختتام اس طرح کرتا ہے کہ shame on those who send me, who are disobedient to me, shame on those who do not consider me، اور وہ جو ہے وہ اس بات کہ میں جو ہوں on the watch out، اور میں جو ہوں مراقب ہوں۔ خداوند متعال توفیق دے کہ ہم ان روایات کو سمجھ سکیں، ایمان لا سکیں ان پر، اور جب بھی کوئی مشکل آئے صرف اور صرف خداوند متعال سے مانگیں، خدا ہی کی بارگاہ میں ہم لوگ اپنے آپ کو پیش کریں، اور خداوند متعال جو ہے وہ سنتا ہے، اور کوئی دعا جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی، اور ہر چیز کا جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے وہ۔ وَعَجِّلْ فِي فَرَجِ مَوْلَانَا صَاحِبَ الزَّمَانِ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفر والمنافقین اللہم اید حماة الدین اللہم انصر من نصر الدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں، جبکہ انحراف اتنا زیادہ ہے اور معلوم نہیں صحیح راستہ کون سا ہے، بولنے والے بتانے والے مختلف ہیں، تو ان تمام ایسے بازار میں سے ہم جو ہے کس طرح اپنا راستہ پہچانیں۔ یہ ایک اور سوال پچھلے 2-3 ہفتے پہلے پوچھا تھا اس دعا کے حوالے سے کہ اللہم عرفنی نفسک انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ تو جو پہلا جو کمانڈ اور پہلا جو دستور دیا گیا ہے وہ ہم سب کو خدا کی معرفت ہے، اسی طرح رسول کی معرفت ہے، امام کی معرفت بھی ہے۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہاں پر بھی جو ہے یہی سلسلہ بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ معرفت کی منزل ہے کہ خدا کو ہم پہچانیں، جو سورہ حمد میں بھی جو کہ سب سے پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، اب یہ اللہ ہے کون؟ یہ اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ رب العالمین، رب العالمین وہ رب ہے، وہ جو پرورش کرتا ہے۔ کس کی پرورش کرتا ہے؟ عالمین کی۔ تو یہاں پر خدا کا پہچاننا جو ہے سب سے پہلے ضروری ہوا، اور جب خدا کو پہچان لیا آپ نے، پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں اسی سورہ حمد میں، توحید کی بات ہے، عدل کی بات ہے، پھر جو ہے وہ
رسالت کی بات ہے، اور آخر میں جو ہے قیامت کی بات بھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس راستے کی طرف تو ہماری رہنمائی فرما جس پر تیری نعمتیں ہیں۔ اب یہ نعمتوں سے مراد جو ہے کھانا پانی، یہ رزق وغیرہ نہیں ہے، یہ تو خدا جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا ہی دے گا، یعنی آپ ایمان رکھیں اس پر یا ایمان نہ رکھیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ رزق وہ پہنچائے گا وہ۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ 10 مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں ہر روز، اور اس کا جو ہے وہ کہنا اور پڑھنا واجب ہے، کیونکہ وہ ہر نماز میں 2 سورہ حمد ہوتے ہیں، اور 5 نمازیں جو ہے ہم پر واجب ہیں، اور 5 نمازوں میں سورہ حمد کی تلاوت ہے۔ سورہ حمد میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ بسم اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اور آخر میں یہ صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اس کی بعد کی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر بتا دیا کہ یہ جو دونوں جو ڈیویشنز پائے جاتے ہیں ان سے ہمیں دور رکھ۔ تو اسی طرح جو ہے یہ انحرافات اور ڈیویشنز جو ہیں بے حد موجود ہیں، اور اس میں سے جو ہے ہمیں صحیح راستہ پرکھنا ہے۔ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ الیمین والشمال ہی المضلہ، یہ لیفٹ اینڈ رائٹ، نارتھ اینڈ ساؤتھ، یہ سب جو ہیں یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں یہ۔ والطریق الوسطی ہی الجادہ، اور صحیح راستہ وہی ہے جو کہ مڈ وے ہے، اور وہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہے جس پر تیری نعمتیں ہیں۔ اب یہ نعمتیں کون ہیں؟ یہ جو آج کے جو اعمال تھے شب 13 کے، اس میں 10 رکعت نماز تھی، ایک میں جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ عادیات اور دوسری رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر۔ اب یہ سورہ الہاکم التکاثر کی آخری آیت جو ہے